اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا، آپ نے ملاحظہ کیا. اب اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں، کیا اس میں بہتری ہے اور کیا اس میں جو تحفظات ہیں ان کے بارے میں کتنا سیریس کنسرنز ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. ڈاکٹر زین بھٹی ایڈوائزر ٹو سی ایم ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. شاہد حسین نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ ہیں. بیورو چیف لاہور رئیس انصاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، اور سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. فہیم صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے شاہد حسین آپ بتائیے گا، جو اعتراضات سوالات اٹھ رہے ہیں اس سے متعلق، ماسٹر پلان سے متعلق، وہ ذرا ہائی لائٹ کیجئے. پہلے 10 جنوری کو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، اور جو سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، یہ وکیل ہیں اسی درخواست گزار کے، انہوں نے عدالت کے سامنے جو پوائنٹ رکھے کہ اس ماسٹر پلان کو منظور کرنے کے لیے جو قانونی طریقہ کار تھا اس کو اختیار نہیں کیا گیا، اور اس کو بہت جلدی میں ماسٹر پلان کو منظور کر لیا گیا. جو ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ 10 نومبر تک اس کے اوپر کچھ بھی، ان کی ایل ڈی اے کی جو ویب سائٹ ہے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں تھا، اور جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق 21 دسمبر کو لاہور کا ماسٹر پلان جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے. جو عدالت کے سامنے انہوں نے نقطہ رکھا کہ 14 اکتوبر کو ایک اجلاس ہوا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں، جس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ لاہور کا ماسٹر پلان جو ہے وہ منظور کیا جائے گا، اور اس کے لیے انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کروائی جائے گی، اور اسے کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ منظور کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پبلیکیشن بھی کی جائے گی. اس کے فوراً بعد جو ہے جو اشتہار آیا اس کے لیے، وہ 8 دسمبر کو ایک اشتہار آیا اخباروں میں، جس سے پبلک سے جو ہے وہ اعتراضات، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ماحولیاتی اسیسمنٹ کا، تو اس کے لیے لوگوں سے اعتراضات مانگے گئے، اور کہا گیا کہ 7 دن کے اندر اندر آپ اپنے اعتراضات داخل کر دیں. جو اس کے اندر قانونی نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ آپ 7 دن کا وقت جو ہے یہ بہت کم ہے، اور قانون جو ہے وہ 30 دن کا وقت دیتا ہے کہ آپ 30 دن کے اندر پبلک سے جو ہے اعتراضات کے اوپر جو ہے وہ جو ان کی گزارشات ہیں، لوگوں کی جو اعتراضات ہیں وہ مانگیں. لیکن 8 دسمبر کو جب یہ اشتہار آیا، اس کے بعد جو وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ جب 21 دسمبر کو ماسٹر پلان منظور ہوا، تو یہ بھی 30 دن جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. تو عدالت میں جو کیس کی سماعت کر رہے ہیں جسٹس شاہد کریم، ان کے سامنے جب یہ نکات رکھے گئے، وہ اس سے پہلے بھی بالکل ہم یہی بات لے کر آگے بڑھتے ہیں. جو پٹیشنر ہیں ان کے کاؤنسل نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں عدالت میں، آپ کہیے گا ڈاکٹر زین بھٹی کہ یہ جو پوائنٹس ہیں اس میں انوائرمنٹل چیلنج ابھی تو آلریڈی لاہور میں اسموک کا مسئلہ ہے تو مزید بڑھ جائے گا، یہ موقف کاؤنسل نے اٹھایا ہے. پھر پبلک ہیئرنگ کی جو بات کی تھی وہ بھی کنٹرائیو تھی، یعنی ان لوگوں کو اس میں اجازت ہی نہیں تھی فیڈ بیک دینے کی جو کوئی تحفظات جن کو اٹھانا تھا. پھر یہ یعنی جو 63 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ تھا، یہ جو فروری میں پبلک نوٹس آیا تھا، اس کو بڑھا کر 96 اسکوائر کلومیٹر کر دیا گیا. براؤن لینڈ کو اور گرین لینڈ ختم کی جا رہی ہے. تو ذرا ان پر تھوڑی سی بات کیجئے. زہیب، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ لاہور جیسے شہر کو مینٹین کرنے کے لیے وی نیڈ پراپر پلاننگ، اور ہمیں جو ہے وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے سوچنے کے لیے ماڈرن فیسلٹیز اینڈ اسٹیٹ آف دا آرٹ کنسٹرکشن ود فیوچرسٹک پلاننگ اور اسمارٹ انجینئرنگ سولوشنز کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں چودھری پرویز الہی صاحب نے جو فوکس کیا تھا کہ 7 سے 20% ہم نے جو لینڈ ہے اس کو گرین ہی رکھنا ہے، اور جو نالے ہیں ان کے ارد گرد بھی اراؤنڈ 150 فیٹ تک جو ہے وہ ہم نے کوئی کنسٹرکشن نہیں کرنی. بات صرف یہ ہے کہ جی لاہور جتنا اب پاپولیشن ایکسپلوژن از دا بگیسٹ پرابلم فار دا پاکستان، ون آف دا بگیسٹ پرابلم. تو اس میں ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے. اس کے اندر ہم نے پراپر انفراسٹرکچر کے ساتھ اور پراپر پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے کہ جس کے اوپر ہم نے سائملٹینیسلی ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے ہیلتھ، ہم نے ایجوکیشن، ہم نے انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں پراپر آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ دینی ہے، تاکہ وہ آنے والی جنریشنز جو ہیں انہیں اس قسم کی پرابلم نہ ہو، یا جو ہمارا کسی بھی ڈیولپمنٹ کا کوئی طریقہ کار ہے وہ ڈائریکشن لیس یا ڈائمینشن لیس نہ ہو. تو اس سلسلے میں ہیلتھ کے اوپر بھی فوکس کا ساری پلاننگ تھی. انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی لاہور میں آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس یا جو فاگ اور اسموک جو ہے وہ مل کے جو ہے جیسے
प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये ऑल द थिंग्स वर अंडर कंसिडरेशन विद प्रॉपर प्लानिंग। बिल्कुल तो मेरा बिल्कुल आप हमारे साथ ही रहिए। और ये आप जो कंसिडरेशंस जो आप बता रहे हैं कि जिस चीज़ों पे आप सोच रहे हैं, मज़े की बात इसमें यह है कि जिस तरफ से एतराज़ आ रहा है वो भी यही बातें उठा रहे हैं कि पोल्यूशन है, ऑलरेडी पोल्यूशन बढ़ जाएगी, ग्रीन लैंड खत्म होती जा रही है। रईस साहब आप कहिएगा, एक तो अदालती मामला है, वहाँ पर काउंसिल डिफेंड भी कर रहे हैं और उसके खिलाफ बात भी हो रही है, लेकिन अवामी तौर पर क्या इसका तासुर है, लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, ये भी बताइए ज़रा। देखिए, पहली बात ये है कि ये जो मामला है मास्टर प्लान लाहौर 2050, तो जो लोग क्या समझ रहे हैं, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने तो खूब समझा है। आप उनके रिमार्क्स देखें, उन्होंने कहा कि शहरियों को मारा जा रहा है, स्मोक कंट्रोल करने में दिलचस्पी नहीं है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। बात सबसे अहम बात यह है कि ये जो मंसूबा है मास्टर प्लान 2050, यानी इसमें 28 साल तकरीबन पड़े हुए हैं। तो जनाब, सब मास्टर प्लान में कहीं भी दुनिया में जब बनता है, सबसे पहले उसमें ये चीज देखी जाती है कि क्या इसमें जो लोगों की बुनियादी जरूरियात हैं उसको देखा जाता है। यानी सबसे पहले पीने का साफ पानी, जो कि लाहौर में दस्तयाब नहीं है, हर 10वां आदमी हेपेटाइटिस का मरीज है। फिर उसके बाद लाहौर का सबसे बड़ा मसला देखें, ये स्मोक पॉल्यूशन है, दुनिया का नंबर 1 पोल्यूटेड शहर है। इसको किस तरह ठीक किया जाए ताकि लोगों की सांस ठीक हो और इसकी इलाज हो। लोगों को ये देखना है कि इसमें इसकी ट्रैफिक का प्लान क्या है, क्या लोगों की जो ट्रैफिक प्लान है, जो रास्ता आपको 10 मिनट में क्लियर करना चलना चाहिए, अगर वो आधे घंटे में कवर हो रहा है, कितना उसमें पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, कितना पोल्यूशन वो फैला रहा है, उस तरफ तो दिलचस्पी कोई नहीं थी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की दिलचस्पी सिर्फ ये रही कि मास्टर प्लान अप्रूव करना है, जल्दी अप्रूव करना है, स्पेशली परवेज राय साहब की, ताकि इसमें ग्रीन से ब्राउन करें। अभी देखें कि उन्होंने ये जो जमीन है, इसको जो 23 दिसंबर को इनका इजलास हुआ, जिसमें एज ए चेयरमैन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी परवेज लाइन साहब ने जो अप्रूव किया है, उसमें मजे की बात है जो उन्होंने सरकारी हैंड आउट ऐवान वज़ीर ने जारी किया, उसमें दूसरी चीजें तो उन्होंने दे दी कि जी माहौलियात भी होगा, अर्बन रूरल तवाज़ुन उसमें भी पैदा किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कमर्शियल, उसमें उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि हमने लाहौर की जो इसमें तकरीबन 40,000 एकड़ के करीब जमीन है, उसको ग्रीन से ब्राउन कर दिया। करोड़ों की जमीन भाई साहब, इसी बात को बिल्कुल कंटिन्यू भी करेंगे और इसमें फाइनेंशियल करप्शन के भी इल्जामात लग रहे हैं। उसकी बात होगी कि मनपसंद लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, रोडा में जाहिर है वो लोग वहां पर तामीरात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। फहीम, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बता दूं आपको। उसमें देखें, बात ये है जो आपने बात की है कि रोडा का जो है ना, रोडा का जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया था, उसमें किया था जो रोडा जमीन एक्वायर कर चुके उस पर काम कर ले। इसमें लाहौर के मास्टर प्लान में सिर्फ रोडा का फेज 1 शामिल है। जो बात आपने की ग्रीन से ब्राउन करने की, तो इसमें आपको ये बताते चलें कि ये हुआ फौरी इसलिए कि नाम तो ले नहीं सकते। नाम में 4-5 बड़े नाम हैं, जिसमें हुकूमती शख्सियात भी शामिल हैं, जिसमें लैंड माफिया के लोग भी हैं। उनकी ऑलरेडी वहाँ सोसाइटीज बन रही हैं और उनमें लोग जमीन खरीद चुके हैं। ये 5-6 बड़ों का फायदा है। बिल्कुल, सोसाइटीज बन रही हैं, जमीनें भी खरीदी जा चुकी हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जा रहे हैं। डॉक्टर जैन भट्टी, आप हमारे साथ रहिए। फहीम उज़्ज़मा साहब की तरफ बढ़ते हैं और उनके बाद फिर आपसे हम बात करेंगे। फहीम साहब, जैसे ये प्रॉब्लम तो ज़ाहिर है शहर को एक्सपेंड तो होना है, शहर का मास्टर प्लान बनना है, उसमें तब्दीलियां होनी है, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी आप एक जगह महदूद तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर होगा और आप ख्याल रखेंगे कि ग्रीन लैंड कितनी होनी है, उसको कितना रखना है, पोल्यूशन का भी ख्याल रखना है। कराची से ज़रा रिलेट करते हुए लाहौर का भी ज़रा आपने कैसे देखा प्लान को, और कराची में क्या मसाइल हैं आपने देखे मास्टर प्लान में? देखिए, मैं तो सुन के ये सारी गुफ्तगू इसलिए हंस रहा हूँ, मैं समझता था कि ये जुर्म ज़बानी और चक्कर देना और अच्छी बात जो है ना, बड़ी टर्म्स यूज करके अवामुन्नास को अहमक बनाना, ये सिर्फ कराची में और सिंध का हाल है। मतलब लगता है ये है कि पंजाब का और लाहौर का भी एग्जैक्टली यही हाल है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जब आप लाहौर के मास्टर प्लान की बात करते हैं, देयर इज नो सच। लंदन का अगर आप मास्टर प्लान देखेंगे तो उनका जो मास्टर प्लान रिवाइज हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, और वो इसलिए हुआ था कि बैटल ऑफ जो ब्रिटेन के अंदर बेइंतहा घर जो आग लग गई थी, टूट गए थे वगैरह वगैरह, मजबूरी में किया था। मास्टर प्लान जो एग्जिस्ट करता है उसको एडवांस किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। नए मास्टर प्लान नहीं बनाए जाते, क्योंकि ये शहरियों के साथ उसी तरह की ज्यादती और बेईमानी है जैसे आइन तोड़ के एक नया आइन बना दो। ठीक है,
تو آپ اچھا فہیم صاحب اس میں سائڈ پہ آپ روڈا پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیں، کیونکہ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یہ سابق وزیر اعظم بھی کہہ رہے تھے کہ ایک نیا شہر بنے گا اور لاہور میں وہی عرض کر رہا ہوں. میرے خیال میں آپ کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب کے مشیر بھی ہیں اور وزیر اعظم صاحب کی تقریر تو ہم سب نے سنی لی. دیکھیے لاہور کا اندرون شہر جو ہے اس کا ٹوٹل ایکڑ ہے 16,000 ایکڑ. کراچی کا جو ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے وہ ٹوٹل 19,000 ایکڑ ہے. یہ آپ تقریباً 2 لاکھ ایکڑ پہ ایک نیا شہر بسانے جا رہے ہو. یہ آبادی کہاں سے لاؤ گے؟ ہم نے کراچی میں دیکھا ہے بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے سٹیز وغیرہ جو بن رہے ہیں ان کے نتیجے میں صرف اور صرف اسپیکولیشن ہوتی ہے، اور جب وہ اسپیکولیشن ہوتی ہے لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں مگر وہاں رہ نہیں پاتے. ایگزیکٹلی یہی چیز آپ راوی کو بھی تباہ و برباد کریں گے. راوی ایک آپ کا ڈرینیج چینل ہے، اس کی کنزرویشن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ڈیولپ نہیں کیا جاتا. مگر ان عقل کے اندھے ہمارے جو حکمران ہیں ان کو یہ کون بات سمجھائے کہ بھائی آپ کنزرویشن کی بات کرو، آپ اسموک کو ایڈریس کرنے کی بات کرو. آپ کو کون کہہ رہا ہے درخت نہیں لگاؤ؟ ٹوٹل لاہور شہر کا فہیم صاحب بہت امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں. لاہور ماسٹر پلان کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس سے جڑے جو تحفظات ہیں لوگوں کے ان پر بات کی جا رہی ہے. عدالت میں بھی یہ معاملہ ہے. ڈاکٹر زین بھٹی ایڈوائزر ٹو سی ایم ہمارے ساتھ ہیں، اور بیورو چیف لاہور رئیس انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزماں ہمارے ساتھ ہیں، اور شاہد حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر زین بھٹی، عدالت میں جو مزید اعتراضات لگائے گئے وہ یہ کہ لوکل باڈیز سے، یعنی وہ جو سیٹ اپ ہے سارا لوکل باڈیز کا، ان سے کنسلٹ نہیں کیا گیا. ایک اہم یہ معاملہ تھا کہ لاہور کا ماسٹر پلان کیا بنے گا، کیا تبدیلیاں ہوں گی. اور دوسرا یہ جو رئیس صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا کہ فروری 2022 میں 63 اسکوائر کلومیٹر تھا رقبہ رکھا گیا تھا براؤن لینڈ کا، لیکن جب یہ ماسٹر پلان سامنے آیا تو اس میں 96 اسکوائر کلومیٹر یہ رقبہ رکھ دیا گیا، جو کہ کنکریٹ کا ایک جنگل ہو جائے گا. گرین لینڈ تو ختم ہی ہو جائے گی پھر لاہور سے. نہیں جی، اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ گرینری کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ مینٹین کرنے کا پورا پلان ہے. اور جو یہ اٹ واز یہ نہیں کہ ہم نے بالکل ایک طرف یا کوئی یک طرفہ پلاننگ تھی. یہ بالکل جو ہے وہ سب کے ساتھ مل کے اس کو سی ایم صاحب نے جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ چودھری پرویز علیہ صاحب کا جو کام ہوتا ہے وہ بالکل جو ہے وہ عوامی امنگوں کے مطابق ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کامن مین کو میکسیمم کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. کسی کو تکلیف یا کسی کے لیے تنگی نہیں بلکہ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار دے. لوکل گورنمنٹ سے یعنی آپ کی باقاعدہ کنسلٹیشن ہوئی تھی اس معاملے میں؟ میں ایک سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی اس میں یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے جو ہے وہ اس کا اپروول جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ کنسلٹ کر کے دیا ہے. اور ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے. یہ فہیم صاحب ابھی بات کر رہے تھے کراچی کے حوالے سے، اس کو ایگزامپل دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ رہتے نہیں ہیں. میں سر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم نے آئندہ لاہور کی بات نہیں ہے، ہم نے آئندہ ملک کو بھی جب ڈیولپ کرنا ہے تو اس کو پراپر پلاننگ کے تھرو سارے پیرامیٹرز کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے. یہ صرف پنجاب لاہور کی بات نہیں کر رہا میں. جی